إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal has sent a book for us which removes confusions, illnesses of the heart and humanity, and therein lies the success, the shifa, the cure. It differentiates between truth and falsehood, virtue and sin, hypocrisy and iman, so that if a person is deluded, meaning they think they have something and they don't, the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned it beforehand, how to test oneself even before your death and even before you see the day of judgment. In the books and athar, it's mentioned that when the people will be gathered on the day of judgment, when there will be no king will have any kingship or kingdom, no rich person will have its riches. There then, what will be useful and who will be successful? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. And in this particular verse, Allah azza wa jal removed a great confusion. یہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑے شبہے کا اور بہت بڑی بیماری سے شفا جو ہے دینے کا نسخہ جو ہے وہ تجویز فرمایا، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا، کہ اس میں اللہ جل مجدہ نے یہ فرمایا کہ میں نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ، یعنی مفہوم ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. اب ہم کہیں گے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے،
پھر فرمایا فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک نور ہے اس کے سینے میں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نور اسلام کا، جس کو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ داخل ہو چکا ہے، لیکن کیا حقیقت میں وہ داخل ہو چکا ہے یا نہیں؟ یہ نہ ہو کہ بندہ مرے، قیامت کے دن جائے اور پتہ چلے کہ اسلام کا نور ہی نہیں داخل ہوا تھا، اللہ ہمیں اپنا بندہ ہی نہ مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا امتی نہ مانے، قرآن ہمیں ہماری شفاعت نہ کرے، پھر ہم 100 دعوے کرتے پھرے لیکن وہ چلیں گے نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے اشارہ دیا ہے کہ اگر تم اسلام کا نور تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے، میں تو جس کا سینہ کھولتا ہوں اس میں اسلام، اس میں نور داخل ہو جاتا ہے، اور تباہی ہے ان دلوں کے لیے جن میں یہ اللہ کی یاد اور یہ نور نہیں آتا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پریشان ہو گئے سن کے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کا نور ہم میں داخل ہو چکا؟ لیکن ہمیں سن کے یہ پریشانی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ہماری جو ہے وہ یعنی جنت جو ہے وہ وہاں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، وہ لوگ، دوسرا ہر بندہ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو موت کے وقت آ کے بندے کا ایمان کا سلب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے ہر بندہ خطرے میں ہے، وہ ایمان پر مرے یا کہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو، حواریوں کو، وہ رو رہے تھے گناہوں کی وجہ سے، تو فرمایا اے لوگو، اے میرے حواریوں، تم گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہو، ہم کفر کی وجہ سے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح جو ہے وہ غیر کافر ہوگا، گھر مسلمان کا ہوگا، جنازہ کافر کا نکل رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ اسلام کے لیے کھل جانا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ ایک نور، فہو علی نور من ربی، ایک نور داخل ہو جاتا ہے سینے میں، اسلام کا نور، اللہ کی یاد کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں وہ نور داخل ہو چکا ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی نشانیاں بھی ہے، اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانیاں بھی ہے کہ اسلام کا نور ہمارے سینے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہر بندہ خود چیک کر سکتا ہے، دوسرا چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو بارہا حدیثوں میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے سب سے، تم میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے اپنا پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے مومن ہیں۔ تو جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے سوال کیا کہ یہ جو اسلام کا نور داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that I open the chest of the person for Islam and he is upon a light and noor from me. The Sahaba Rizwanullah Ajmain asked, Ya Rasulullah, how will we know that this noor has entered in our hearts? Because we think we
are Muslims and Kamilin Muslim and complete Muslims, but what is the criteria or sign which we can judge that we can see are we complete Muslim or not? ہم پورے مسلمان بھی بنے ہیں یا نہیں؟ دوسرا درجے ولایت نیکی وہ تو ایک طرف رہ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was asked that what is the sign of if the noor of Islam has entered someone's heart, how will he know that the Islam exists and the noor of Islam exists in his heart. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کا نور ہم میں داخل ہو چکا ہے، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہم الحمدللہ کامل اسلام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور داخل ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کہ جس بندے میں اسلام جس کے دل میں اس کا نور آ جاتا ہے، اسلام کا نور جس کے دل میں آ جاتا ہے. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہاں بھائی مسلمان ٹھیک ہے، ہم صحیح مسلمان ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے یا کہ صرف نام کے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نور جب داخل ہو جاتا ہے سینے میں اسلام کا، مسلمان صحیح معنوں میں جو بن جاتا ہے، فرمایا پہلی نشانی اس کی یہ ہے تتجافی من دار الغرور. پہلی نشانی یہ ہے، یہ خود ہی ہر بندہ چیک کرو کہ اس کا دل اس دنیا اس دھوکے کے گھر سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی طرف اس کا کھچاؤ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا. جس طرح آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ضرورت کے لیے جاتے ہیں، نہ جائیں گزارا نہیں، وہ ضرورت تو ہے آپ کی لیکن آپ کا دل نہیں لگتا ادھر. یہ نہیں پتا میں ٹائلٹ میرا بڑا دل لگتا ہے ادھر. اسی طرح یہ دنیا ضرورت تو ہے، ضرورت کے تحت انبیاء اولیاء ادھر رہے، اور جب ضرورت نہ رہی ان کا دل لگتا ہی نہیں تھا ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو جتنا وقت آپ کی مرضی آپ اس دنیا میں رہیں، ہزاروں سال رہیں، آخر تک رہیں. کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی مرضی آپ رہنا چاہیں، آپ کی مرضی آپ تشریف لانا چاہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ قرآن کی آخری آیت اتر آئی، مشن مکمل ہو گیا، اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ادھر تشریف فرما ہو سکتے ہیں. مشن تو آپ کا مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا. لیکن حضور علیہ السلام نے اس ظاہری دنیا میں رہنے کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا میں تو اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. عمر مبارک کی کتنی تھی اس وقت؟ 60 سال سے اوپر، 63 سال اس کے قریب. اور اللہ اختیار دینے کے بھی تو آپ کو صحت بھی عمر بھی جو ہے نہیں. تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا صحابہ کو کہ میرے صحابہ، یہ اس آیت کی شرح میں ہے، اس آیت کا ہی صحابہ نے پوچھا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم تو پوچھتے ہی نہیں کسی سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ ایک نور اس کے اندر، وہ نور پر ہے اللہ کی طرف سے. اس نور کی نشانی کیا ہے کہ آپ میں اسلام کا نور آج آپ سوچیں کہ اسلام کا نور، the light of Islam has entered you or not. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the sign of that is, if 3 signs Prophet علیہ السلام mentioned, if the light of Islam has entered your hearts and chests, first sign is that you will be not inclined, your heart will distance from the love of the world. Your heart will be distant. It won't have attraction. It won't have attraction towards the love of the world.
Because this is, Prophet ﷺ said, Darul Ghurur, the house of delusion, the house of cunning, the house of deception. This dunya is deception. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. And dunya is everything which you use in unlawful way, وہی دنیا آپ کے لیے. دنیا کا کم سے کم درجہ پوچھے دنیا کیا ہے؟ جب بندہ حرام چیز اختیار کر لے وہی اس کے لیے دنیا بن جاتی. مثلا بیوی ہے، عورت ہے، اس کو حلال طریقے سے وہ دنیا نہیں، وہ آخرت کا سامان آپ کے لیے بن گئی. جو ہی آپ نے حرام طریقہ کسی کے ساتھ حرام دیکھا، ناجائز تعلقات پیدا کیے، وہی آپ کے لیے اب دنیا بن گئی. اگر آپ کما رہے ہیں وہی آپ کے لیے آخرت بن رہی ہے. حلال کما رہے ہیں وہی آخرت ہے آپ کے لیے، وہ آخرت کی تیاری آپ کر رہے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی آپ نے اس میں دھوکہ شروع کیا، اس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے دنیا بن گئی اس وقت. اسی طرح رہنا سہنا، رشتہ دار، آپ ان کے حقوق، اسلام خود اس پر جو ہے کتنا ایمفسائز کیا، آپ کریں سب کے حقوق، اچھے تعلقات رکھیں. لیکن جو ہی آپ نے ان سے حسد، بغض یا ان کی وجہ سے ناجائز جائز کو بھی شامل ہو گئے، اور برادری بیس پر جو مطلب ہے کہ ہم جو جس طرح وہ پرانے جاہلیت کے دور میں عرب قبیلوں کے لیے کرتے تھے، قبیلہ والا بندہ غلط ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے. تو آج بھی بعض لوگوں میں وہی جاہلیت کہ یہ جی میری برادری کا ہے، غلط ہے پھر بھی میں بھی اس کے ساتھ ہوں. پھر وہ دنیا بن گئی آپ کے لیے. اور میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، پرسوں بھی، کہ امام علی خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام اشعرانی کے شیخ اور مرشد، اتنے بڑے ولی. انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا یہ شیطان کی بیٹی ہے. دنیا شیطان کی بیٹی ہے. نہ اللہ نے نظر رحمت شیطان پر کی اور لعنت کر دی اس پر قیامت کے دن تک، اور نہ ہی جب سے یہ دنیا پیدا کی اس کو رحمت کی نظر سے دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے. جو اس کے ساتھ شادی کرے گا، اس کے ساتھ بیاہ کرے گا، کہے گا میں تو بھئی یہی کرنا ہے، میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. آخرت سیکنڈری ہے، دین نبی پاک میں سنت سیکنڈری ہے. میں تو کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، بھائی یہی میرا مقصد ہے، باقی مطلب ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کر لیا. یعنی اس نے دنیا کو مقصد بنا لیا، اس نے گویا دنیا سے شادی کر لی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کی بیٹی ہے. امام علی خواص فرما رہے ہیں دنیا. تو فرما رہے ہیں جب تم اس کی بیٹی سے نکاح کر لو گے تو شیطان کا آنا جانا بہت رہے گا ادھر. پھر وہ تو سسر بن گیا نا، فادر ان لو بن گیا، اور بندہ میں اس کا جوائی بن گیا. تو جب اس کی بیٹی میرے گھر ہے، اس کا آنا جانا جو ہے وہ رہے گا، وہ تباہ ہو جائے گا بندہ وہ. تو آپ دیکھ لیں جس نے بھی دنیا سے بیاہ کیا، دنیا سے رشتہ جوڑا، دنیا کو مقصد بنایا، شیطان اس پر غالب آ گیا ہے. کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، دنیا اس کی بیٹی ہے. دو چیزیں، نفس اس کا دوست ہے، نفس اس کے دوست فرینڈ ہے، دنیا اس کی بیٹی ہے، اور وہ خود باپ ہے، اور ایک اس کے بھائی ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. شیطان کی فیملی کے بارے میں تو جانا نا، اس کی اماں کون ہے، اس کا ابا کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے. ایک چیز کے بارے میں تو بتایا آپ کو، بیٹی کے بارے میں. یہ دنیا اس کی بیٹی ہے. شادی کریں گے اس سے، وہ آنا جانا اس کا رہے گا، وہ اس بندے کو تباہ و برباد ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ اس کی فیملی کا بندہ بن گیا ہے. دوسرا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو لوگ وقت، مال، فضول کام کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے لوگ، وقت فضول خرچ کریں یا مطلب فضول دیکھیں، فضول مطلب یعنی مال خرچ کریں، فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائیوں کے بارے میں جاننا کون ہے؟ یہ شیطان کے بھائی ہیں کہ وہ اپنا جو اللہ نے قیمتی وقت دیا، کہ یہ زندگی تو آخرت کے مقابلے میں 2-2.5 منٹ کی ہے، لیکن اسی 2-2.5 منٹ پر کروڑوں اربوں سال کا جو ہے فیصلہ ہو رہا ہے. قیمتی اتنی ہے. اور جنہوں نے وقت ضائع کیا، مال ضائع کیا، اپنا یہ کچھ کام کرنے کو نہیں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، کل کیا کریں گے جی، فلاں کے جائیں گے، یہ ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، مال فضول خرچ کر دیا. فرمایا ان المبذرین، یہ جو فضول مال خرچ کرتے ہیں، یہ فضول کے بارے میں کہا گیا ہے. اور گناہوں کے میں جو خرچ کر رہے ہیں،
گناہوں میں وہ اس سے بھی بڑھ گئے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو یہ فرمایا کہ پہلی علامت اسلام کا نور جس میں داخل ہو جائے اس کی یہ ہے کہ اس کا دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے، رہتا وہ دنیا میں ہے، کپڑے وہ دنیا میں پہنتا ہے، سب کچھ، لیکن دل نہیں لگ رہا۔ جیسے میں نے مثال دی، ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں دل نہیں لگتا، گندی جگہ میں آپ جاتے ہیں دل نہیں لگتا، لیکن مجبوری کے تحت بندے کو بعض دفعہ جانا پڑتا ہے۔ کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بعض دفعہ دل نہیں لگتا ادھر، لیکن کام 8 گھنٹے 12 گھنٹے کر رہا ہے، دل تو اس کا گھر میں ہی لگتا ہے لیکن کام پہ وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح نیک لوگ، فرمایا کہ یہ ہے پہلی علامت۔ دوسری علامت جو ہے، اب میں انگلش میں بتا لوں، پھر اگلے جمعے میں انشاءاللہ بتائیں گے 2 علامتیں آپ کو۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that the first sign of that the noor from Allah subhanahu wa ta'ala, the light of Islam has entered your heart, is that you do not have attraction towards dunya. You detest the love of dunya, although with need you live in dunya, you work here, but for a need. But the purpose of your is something else. But if a person gives his heart and mind and soul to the dunya, and as I was saying in Urdu, that Imam Khawas rahmatullah alayhi said that dunya and the love of dunya is the daughter of shaitan, is the daughter of the devil. And if you love his daughter and marry her, then you become his family and he become your father-in-law, and he will visit you frequently because his daughter is in your hand. His daughter is in your house. He will visit frequently there. And then it will be a trouble for you, a destruction for you. That's why where it has entered between brothers, families, communities, there has been destruction because of actually now the entry of shaitan is very, very evident. So Prophet ﷺ mentioned to the Sahaba, then they asked, Ya Rasulullah, what is the sign that the light of Islam has entered one's chest and Allah has opened it in the heart? Prophet ﷺ said, this is the first sign, تَتَجَافَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ, that this person's heart becomes cold, his heart becomes, it detests actually dunya. Like Prophet ﷺ said, Al-mu'minu fil masjid, that the believer in the mosque is like fish in the water. It's a sign. Al-munafiqu fil masjid, the hypocrite in the mosque is like a bird which is in the cage. And you can test, you got sign of hypocrisy or iman. What do you feel when you come into the mosque? Nabi sallallahu alaihi wasallam فرمایا مومن کی نشانی، یہاں ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ تو نشانیاں ہیں، اپنے اوپر چیک کر رہا ہے، کسی کو مت کہیں بھئی آپ یہ ہیں وہ ہیں، ہمیں کیا پتا کسی کا دل کتنا اچھا ہے کیا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال یہ کہ جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے جیسے مچھلی پانی کے اندر آ جاتی ہے، اور منافق کی نشانی یہ کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں آ جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو آپ آئے ہیں جمعہ، کیا محسوس ہو رہا ہے بھئی جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہے، یا دل چاہ رہا ہے بھئی نماز ختم ہو اور جیسے پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے بھئی کب شوٹ کر کے باہر جائیں؟ یہ تو ہر بندہ خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ باہر آپ پھرنے ہیں، جو ہی فارغ ہو جاتا ہے دل کرتا ہے پانی میں جائیں پانی میں جائیں بھئی، یا کہ دو بندے کہتے ہیں چلو مسجد چلیے اور چلو نماز پڑھے، کھینچ تان کے لاتے ہیں، تو پھر بندہ سوچے کہ بھئی مجھ میں شاید نفاق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، میرا دل نہیں لگ رہا ادھر، میں اس کا علاج کروں، اس کا علاج کرے۔ وہ صوفیاء اہل اللہ علماء کے پاس اس کا علاج ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن نے تو علاج بتایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی، اولیاء اللہ وہی نسخے دیتے ہیں کہ علاج کر لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور اس کا ایک علاج یہ ہے جو ہم جمعے والے دن قبرستان جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالموت واعظان، کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اور موت کیسے یاد آئے گی؟ موت جب جگہ میں جائے گا بندہ یاد آئے گی، یہاں بیٹھ کے بھی خیر یاد کر سکتا ہے۔ تو موت جو ہے، چھٹیاں ہیں آج کل بچوں کو تو خاص طور پر، کئی بڑوں کو بھی ہیں، تو آپ انشاءاللہ جمعے کے بعد ٹھہریں، نبی علیہ السلام کی پیارے عادات شمائل، آپ علیہ السلام کے حلیہ، آپ علیہ السلام کے رہن سہن اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔
اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، نالے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی موت یاد کرتا ہے بندہ، تاکہ جو ہے وہ اس کی مدد ہو، اور اس کو جو ہے یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی ہاضم اللذات یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کسی مجلس میں موت کا ذکر ہو جائے، جی تسی تے ساڈا موڈ ہی خراب کر دے، موت کا ذکر کرتے، کیونکہ یہ لذت کو توڑ دے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لذت کو توڑ دے، کیونکہ یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ توڑ دیتی ہے۔ تو اس کو جتنا یاد کریں گے حقیقت کے قریب آئیں گے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 20 ہے یا 25 مرتبہ فرمایا کہ جو یاد کرے موت کو ایک دن میں، جب وہ مرتا ہے شہادت کا درجہ اللہ دیتا ہے اس کو۔ اس کو موت کو یاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے، جو فرمایا 25 مرتبہ یا 20 مرتبہ یاد کرے تو وہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، کیونکہ وہ اس نیکی اس کے پاس رہتی ہے، پھر گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگ اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں کل انشاءاللہ، اور جو بندے کو اگر وقت ہو تو اس کو اعتکاف جو ہے وہ ضرور اپنا بیٹھنا چاہیے۔ اس میں نبی علیہ السلام سے سنت کی ادا ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ کا قرب و شب قدر اس کو تو نصیب ہوتی ہے لازمی، گھر میں بیٹھے ہو نہ ہو، معتکف اعتکاف والے کو شب قدر ضرور نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ شب قدر جو ہے وہ انہی 10 راتوں میں آتی ہے، تو وہ رات کو روزانہ عبادت کرتا ہے، اس کو نہ بھی پتہ ہو تو اس کو مل جاتی ہے، ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو مختلف مسجدوں میں آپ بیٹھے اعتکاف، اس مسجد میں تو ساتھی بتا رہے تھے بھی اور جگہ نہیں ہے، کیونکہ 80-85 بندے یہاں سو سکتے ہیں، اور وہ ساری فل ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی مسجد میں ہے پورے گریٹر مانچسٹر، بلکہ مطلب بہت سارے علاقوں سے وہ مسجد جس میں سب سے زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھے، اب اس میں جگہ ہی نہیں، فل ٹائم والوں کا بھی، نفلی والے بھی، یعنی سب فل ہو گئی جگہ۔ تو پاس والی مسجدیں ہیں، وہ دوسری مدینہ مسجد ہے، وہ دوسری مسجدیں ہیں، جہاں آپ کو جگہ ملے تو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہاں تو آپ نہیں جگہ رہی تو بالکل فل ہو گئی، یعنی تیل درنے کی جگہ نہیں، اتنے بندے یعنی ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری مسجدوں میں ہوں گی، کسی میں 10 جب بیٹھے ہوں گے، کسی میں 15، تو جہاں بھی موقع ملے بیٹھنا چاہیے، اس کے اعمال سیکھیں۔ اپنی ماؤں بہنوں کو وہ گھر میں اعتکاف جو ہے وہ 10 افضل ہے ان کے لیے اعلیٰ کہ وہ گھر میں اپنا اعتکاف کریں۔ یہاں جو ہے کوئی ماں بہن آنا چاہے تو وہ 27ویں رات کو آ جائیں، 27ویں رات اپنا وہ ٹھہر سکتی ہیں، یہاں ان کا بھی انتظام ہوگا، عورتیں بچیاں، ورنہ گھر میں اعتکاف ہی ان کے لیے افضل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ مجھے سے جہاں جگہ نہیں رہی، ایک دن دنیا میں بھی جگہ نہیں رہے گی آپ کی، اسرائیل کہے گا اب آپ کو نکلنا ہے، آپ کی جگہ آپ نہیں، تو اس سے پہلے بندہ فائدہ اٹھا لے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی، اور ایک دوسرے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور ان کی اتباع پر، اہل بیت اور صحابہ کی محبت اور اتباع پر ہی ہماری جو ہے موت اور دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے، سنت ادا فرما لے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الرحیم والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اس بات پر چھوڑ نہ دیا کہ ہم اپنا راستہ، حق کا راستہ خود ڈھونڈیں اور خود جو ہے اس پر عمل کریں، بلکہ اللہ پاک نے پہلے تو کلام پاک اپنا اس میں ہدایات دیں، اس میں وہ راستہ بتا دیا، پھر کیونکہ ہم انسان ہیں نہ فرشتے ہیں، تو اس لیے اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا کہ آپ عملی طور پر ان کو کر کے دکھا دیں کہ کرنا کیسے ہے۔ اب ہمارا حصہ جو ہے وہ سب سے آسان اور ایزی رہ جاتا ہے، باقی وہ کیا، نقل کرنا، وہ بچے بھی کر لیتے ہیں،
نقل جو ہے وہ بچے بھی کر لیتے ہیں. نقل کرنے کے لیے کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں کہ جیسا بندہ دیکھتا بھی ایسے کرتے جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا نام ہی کامیابی ہے، اسی کا نام ہی سنت ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں کہ تم میں اتنا درجہ یا اتنی صلاحیت، اتنی ایبلٹی نہیں. اسی لیے اللہ نے ہدایات بھی دے دی، عملی نمونہ بھی دے دیا. اب تمہارے لیے یہ ماڈل ہے، تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. جو بندہ کر لے گا وہ اللہ کا پیارا اور محبوب بھی بن جائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ شیطان کا پیارا بنے گا، شیطان کا لاڈلا بیٹا اور پیارا محبوب اس کا بنے گا. وہ جس کی بات بندہ کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اسی کی محبت کو وہ بندہ پہنچتا ہے. تو اس میں مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف، عادات، طریقہ کار، جس طرح پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی جھگڑا کر لے، کوئی فتنہ فساد کھڑا کر دے، کوئی گالی دے، کوئی غلط بولے، کوئی غصے سے بولے، یا رشتہ داروں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ تو وہ تو آپ نے سنا تھا پچھلی مرتبہ، میں صرف تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ چھوڑ دیتے معاملے کو، جواب نہ دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے، یا پھر خود وہاں سے تشریف لے جاتے، خود وہاں سے تشریف لے جاتے اور جو ہے اس جھگڑے میں شامل نہ ہوتے. تو یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے کہ جس میں ہمیں رات دن پیش آتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے طریقے پہ اس کو حل کریں گے، اس سے پھر دیکھ لیں معاملات بگڑتے ہیں، معاملات بڑھتے ہیں، لوگ جیلوں میں، جدائیاں خاندانوں میں، وہ سارا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اس وقت وہ طریقہ اختیار کرتے، وہ صبر اختیار کرنا بہتر تھا 2 منٹ کے لیے، یا اب 2 سال جیل میں بیٹھنا آسان ہے. اس عورت کے لیے وہ صبر اس کا باپ کہتا ہے یا اس کا خامد کہتا ہے، وہ اس کی بات پر صبر کرنا 5 منٹ کے لیے بہتر ہے، یا اب وہ جو ہمیشہ کی جدائی کی زندگی یا باہر کی زندگی سالوں کے سال باہر گزار رہی ہے اور لوگوں پہ ایرے و غیروں کی باتوں پر صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اس مرد کے لیے بھئی اس کو گھر میں بیوی نے چھوٹی بات کر دی، اس نے طلاق دے دی، اس کو مارا پیٹا، تو اب وہ صبر کرنا بہتر تھا، یا اب جو ہے وہ جدائی کی زندگی اور وہ اپنا وہ گزار رہے ہیں. تو صبر تو کرنا ہے، یا لمبا صبر کر لو سالوں کا یا منٹوں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کو ان کا اسوہ مبارکہ ہے وہ ہے، فرماتے وہ منٹوں کا صبر ہے. منٹوں کا صبر کرو، سالوں مزے اٹھاؤ. ہمارا طریقہ ہے منٹ صبر نہیں کرنا. مطلب پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے گالی دی جی، یا کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم بدلہ لیں گے، یہ کیا، اس نے میری ماں بہن کو جو ہے فلاں کہہ دیا، اب اس نے اس کو بڑھ کے مارا، اس کو گالی دی، وہاں نعوذ باللہ کوئی قتل ہو گیا. ایسے معاملات ہوتے ہیں. اب اس کی وہی مائیں بہنیں جس کی وہ کہتا ہے میں بات نہیں سنا، جس نے میری بات کی، وہ اب جیلوں کے دھکے کھا رہی ہیں، اس کی ملاقات کے لیے جا رہی ہیں، اس کی منت کر رہی ہیں، اس کے گھر جا رہی ہیں، گھر خیال رکھنے والے. یہ زیادہ بے عزتی والا کام تھا، یا اس وقت وہ کہتا بھئی اس نے اپنی زبان گندی کی ہے، یہ اپنی ماں بہن کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک کی ماں یہ دوسرے کی ماں ہے. بڑی عمر کی بزرگان نے فرماتے ہیں جو دیکھتے ہو سمجھو کہ وہ اپنی ماں ہے، چھوٹی عمر کو دیکھو سمجھو بیٹی ہے، برابر کا ہے تو سمجھو بہن ہے. بس ایک آپ کا تعلق ہے آپ کی بیوی سے، باقی سب آپ کی ماں، بہن، بیٹی. اس نظر سے دیکھ تو آپ دیکھ رہے لوگ نتیجے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ آسان ہے، اس پر عمل، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ منٹوں کا صبر بتاتے ہیں، ہم
سالوں کا صبر کریں گے زیادہ بے عزتی اور ان پہ عمل نہیں کرنا. اس لیے جو ہے یہ بات پچھلی مرتبہ آج بھی سن لیں، پھر قبرستان بھی جانا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو تھوڑی تھوڑی گفتگو فرماتے، آہستہ آہستہ، تدریجاً، اور تم لوگ تو جلدی جلدی چھینٹ دیتے ہو یعنی تم لوگ مسلسل جلدی جلدی کلام کرتے ہو اور آپ علیہ السلام کی گفتگو ایسی نہ ہوتی. اب یہ بات وہی بیان کر سکتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ رہیں، دوسرے جو تابعین ان سی ملک کے ان کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، 80-90 برس تک یہ زندہ رہیں ظاہری طور پر، تو یہ تابعین کو سمجھا رہی ہیں اپنے شاگردوں کو کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی دوسروں کو، وہ مسلسل کے ساتھ مطلب ہے یعنی آدھی کھا جاتے ہیں، آدھے لفظ بولتے ہیں اور تیز تیز ڈبا ڈب اس میں کوئی رکنا نہیں. وہ پھر اگلے بندے کو یا بات ہی سمجھ نہیں آتی یا وہ یہی کہتا رہتا ہے دوبارہ کہو دوبارہ کہو یہ کہو. تو یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنانے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی سنتوں میں سے ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوں، کسی کو خاص طور پر سمجھا رہے ہوں، تو تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ، لفظ لفظ، پھر ٹھہر جائے تھوڑا سا، وہی اس کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اور اس طرح جو ہے گفتگو کرنا فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے جلدی جلدی بات کی، میری بات اگلے کو سمجھ نہ آئی، اس نے کوئی اور کام کر دیا، اس سے پھر جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ نے یہ کہا تھا، میں کہتا ہوں میں نے یہ کہا تھا، اور پیچھے بات پتہ چلتا یہی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. چلو اس کا بھی قصور اور بات کرنے والا کا بھی قصور جو ہے. تو یہ ٹاکنگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اسپیچ کی جو ہے اس کے متعلق. دوسرا، آپ علیہ السلام نے مزاح بھی فرمایا. مزاح کا مطلب دیکھیں یہ ہوتا ہے اپنا دل خوش کرنا، دوسروں کا دل خوش کرنا، یا کم از کم دوسروں کا دل خوش کرنا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کا دل پریشان کرنا اور اپنا دل خوش کرنا. وہ مذاق وہ ناجائز ہے ایسا کرنا، بلکہ حرام ہے، جس سے دوسروں مومن کی تو بے عزتی ہو رہی ہے اور ہنسی مذاق بنا ہوا ہو وہ، اور وہ اس کو دکھ اور تکلیف ہو، اور آپ اور دوسرے لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو ایسا مذاق گناہ ہے. اور ایسا مزاح، ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح، ایک قاف سے ہے ایک ہا سے ہے. تو ہا والا مزاح جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو بھی خوش، دوسروں کو بھی خوش کر، جس سے سب خوش ہوں، بس ایسی بات کرنی چاہیے. کہ مزاح کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بیٹھے ہیں لوگ سیریس ہو کے، بھئی تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اور اگر اس کا مطلب دوسرے کو مزید تنگ کرنا تو پھر وہ کیسا مزاح ہے. پھر اس سے تو پہلی حالت ہی بہتر تھی جیسے بیٹھے تھے، چلو کم از کم لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو رہا تھا. اور خاص طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن صائب نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی کا سامان نہ مزاحن لے نہ حقیقتاً لے. اگر اپنے بھائی سے مزاحن لے لیے تو فوراً واپس کر دے. یعنی فرمایا یہ ایک منع فرما دی ایک چیز، فرمایا کہ ایسا مزاح مت کرے کسی کی چیز، کسی کا فون ہے یا کسی کے پیسے ہیں، کسی کی جوتے ہیں، تو بھئی وہ چھپا لیے، کسی نے کسی کی چیز چھپا لی، میں مذاقاً لی ہے. تو ایسے جو ہے ایسا مزاح جو ہے وہ منع ہے. اس سے مومن کو جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو جاتی. تو دیکھیں اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بات بھی برداشت نہیں فرماتے کہ بند لوگ جو ہے وہ اس طرح کریں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے جس میں وہی بات جو میں پہلے آپ سے کر رہا تھا کہ جب آپ علیہ السلام سے کوئی الجھتا تو آپ علیہ السلام
اس سے اعراض فرماتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ نیکی بھلائی تمہاری طرف سے تو معروف پہنچے، معروف کا اچھائی کا حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وہ نہ جاننے والوں، جاہلوں سے، انجانوں سے اعراض کرے، ان کو نظر انداز کرے. کہ بزرگوں نے فرمایا بھی ان کی وہ انسان ہیں لیکن جو ہے وہ انسانوں میں حقیقت نہیں ان میں. ان کی مثال جیسے مثال جانور ہے، گدھا ہے، وہ آپ کو دولتی مارے، آپ بھی اس کو دولتی مارے، کتا آپ کو بھونکے، آپ اس کو بھونکیں گے. ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو آپ سے بد کلامی کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب نہیں دیتے، تو انہوں نے فرمایا بھی گدھا آپ کو دولتی مارے، آپ اس کو ماریں گے، کتا آپ کو بھونکے، آپ بھونکیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم کیوں بھونکے، کتا بھونک رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا بس بے وقوف اور جانور میں کوئی فرق نہیں. وہ جانور کو جانور کیوں کہتے، اس میں عقل کی کمی ہے. اور بے وقوف، بے کا مطلب ہے بھی اس میں نہیں ہے، وقوف کہ بھئی اس میں عقل نہیں ہے اتنی، اس میں سمجھ نہیں ہے، اس نے رکنا نہیں. تو جانور اسی لیے ہم کہتے ہیں بھی جانور ہے، گدھے ہیں، یہ ہے بھی یہ جانور ہے، ان کو پتہ نہیں. تو اگر انسان ہے اس کو بھی پتہ نہیں، تو وہ انہوں نے فرمایا کہ بے وقوف اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کتے کے بھونکنے کے جواب میں نہ بھونکو. یہ جو گالی بک رہا ہے بندہ، جو غیبت کر رہا ہے، جو طعن و تشنیع کر رہا ہے، یہ ایک قسم کا جو ہے شیطانی بات کر رہا ہے، بھونک رہا ہے، شیطان کی بولی بول رہا ہے. تو تم تو نہ بھونکو، تم خاموشی اختیار کرو جس طرح جانوروں سے کرتے. اس میں وقتی طور پر تو غصہ آتا ہے، جوش بھی آتا ہے، خون بھی جوش مارتا ہے، لیکن بعد میں اس کا جو ہے نقصان ہو. یہ ہے ذاتی معاملات میں، پرسنل ذاتی معاملے میں. لیکن دوسروں کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر دوسروں کے لیے پھر برداشت کرنے کی اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. دوسروں کے حق کے لیے، مطلب ہے آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اور تو ان کے لیے تو بدلہ لو، ان کے لیے تو کھڑے ہو. لیکن اپنی پرسنل آپ علیہ السلام نے جو سنت ہے، ذاتی معاملے میں آپ علیہ السلام کسی سے بدلہ یا کسی سے الجھے نہیں. دوسروں کے لیے تو آپ علیہ السلام نے جہاد بھی کیا، جنگوں میں بھی گئے، صحابہ کے لیے اور دین کے لیے اور اللہ کے لیے. تو پرسنل ہم الٹ کرتے ہیں، دین کا تباہی ہو جائے، ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رکھتی، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. دین کے لیے نہیں کھڑے ہونا، کسی نماز نہیں پڑھی، وہ بیوی کو بات نہیں کہے گا، بیٹے کو نہیں کرے گا، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو مرضی کر رہا ہے. ہاں ہماری بات نہ سنے، پیسے نہیں لا کے دے رہا، پھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کھڑا ہو گیا مسئلہ. سالن نہیں صحیح بنا، وہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. لیکن وہ بیوی ہمیں روز غیبت کھلا رہی ہے، دوسروں کا گوشت، وہ ہم مزے لے کے سنتے ہیں. اچھا محلے میں کیا ہوا، اچھا یہ کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. وہ تو گوشت مزے سے آپ کھاتے ہیں، حرام گوشت. اور یا سالن اس نے یا روٹی صحیح نہیں بنائی، وہاں کھڑا کر دیا مسئلہ. تو یہ جو ہے یعنی اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مشکل وقت کام آنے والی باتیں ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نصیحت کے جو ہے جواہرات. ابھی درود و سلام پڑھ لیتے تھوڑی دیر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. صلوات اللہ علیک
یا حبیب سلام علیک السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک یا شفیع المذنبین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک السلام علیک یا رحمة للعالمین السلام علیک یا رحمة للعالمین یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری جمعہ کی نماز اس دن کا روزہ اس دن کی چھوٹی بڑی نیکیاں قبول و منظور فرما اور ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی یا رب اس سے درگزر فرما جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے معاف فرما یا ارحم الراحمین تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما ہر ایک مسلمان کے رزق میں جان میں عزت میں گھر میں اولاد میں برکت عطا فرما یا رب العالمین ہر ایک کو عزت عطا فرما جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما جو لوگ ایمان نہیں لائے یا رب ان کو ایمان کی دولت کافروں کو نصیب فرما اور جو مسلمان ہیں ان کو تقوی کی دولت نصیب فرما اور جو متقی ہے ان کو استقامت نصیب فرما اس پر اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان بالاسلام و بالاحسان اور اچھی موت عطا فرما وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین استغفر اللہ